اقبال کہتا ہے فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر۔ اور انشاءاللہ اس کی عملی تصویر اب نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ کائنات، اس پوری دنیا کی، آسمان زمین پوری کائنات کی اللہ کے ہاں اتنی بھی وقت نہیں ہے جتنی مچھر کے پر کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مچھر کے پر جتنی بھی اس دنیا کی کائنات کی اوقات ہوتی، اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ لیکن ایک دوسری حدیث ہے اسی کے برعکس، قیامت نہیں آئے گی، کائنات تباہ نہیں ہوگی اگر ایک شخص بھی باقی ہو جس کے دل میں ایمان ہو، مومن ہو، قیامت نہیں آنے والی۔ اقبال کہتا ہے نا، عالم ہے مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب الاولاق نہیں۔ ایک شخص بھی باقی ہو تو قیامت نہیں آنی، لیکن اس پوری دنیا کی وقت کوئی نہیں اللہ کے نزدیک۔ یہ ایک شخص ہے کون؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آدم علیہ السلام سے شروع ہو جائیں نوح علیہ السلام تک، اور نوح علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی تک۔ نوح علیہ السلام پوری قوم مذاق کر رہی ہے اور پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، نوح علیہ السلام کو اور چند لوگوں کو بچا لیا آپ کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ پوری قوم کی حیثیت نہیں تھی، نوح علیہ السلام اور چند لوگوں کی حیثیت تھی۔ عاد، سمود، جتنی قومیں تباہ ہوئی اللہ نے نام و نشان مٹا دیے، لیکن اللہ نے ایک ایک دو دو لوگوں کو باقی رکھا جو ماننے والے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم ہے، بیوی تک کو تباہ کر دیا، لیکن لوط علیہ السلام کے ساتھ جو چند لوگ موجود تھے انہیں بچا لیا اللہ نے۔ یہی حال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اگر کائنات اس ڈگر پہ چل رہی ہے جس پہ اللہ نہیں چاہتا، اللہ کائنات کو ریورس تباہ کر کے ان لوگوں کو بچا لیتا ہے جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اور دنیا کا اصول کیا ہے؟ دنیا کا اصول تھوڑا سا الٹ ہے۔ دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیا کے نزدیک، ہم اس پہ بات کریں گے ابھی انشاءاللہ تعالی، دنیا کے نزدیک پیسہ، دولت، جاہ و حشمت اس کی بڑی وقت ہوتی ہے، لیکن جو اللہ والا ہے دنیا اسی انسان کو تنگ کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے سردار ہیں، قریش قبیلے سے ہیں، لیکن جب اسلام کی دعوت دی ہے، اللہ کی طرف بلایا ہے، اللہ کی محبت میں سرشار اور سرفروشی کی تمنا لے کے اٹھے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ تو شاعر ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ اجنبیت کی انتہا دیکھیں آپ، اس قدر اجنبی کر دیا گیا کہ 3 سال کے لیے اللہ کے نبی کو محصور کر دیا گیا۔ تعلقات نہیں، شادیاں نہیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دینا، ان سے تجارت بھی نہیں کرنی، یہ خریدنا چاہیں ان کو مال بھی نہیں دینا، اجنبی کر دیا گیا۔ دنیا کا اصول یہ ہے، اللہ ان لوگوں کو پاس رکھتا ہے جو دین والے ہیں، اللہ والے ہیں، اور دنیا انہیں دھتکار دیتی ہے جو دین والے ہیں، اللہ والے ہیں۔ اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔ کہاں تک چلا یہ سلسلہ؟ پھر ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بلال کو تڑپتا دیکھ رہے ہیں۔ اجنبیت کی انتہا دیکھیں آپ، اتنا کسی کو بھی تنگ نہیں کیا جاتا، پریشان نہیں کیا جاتا۔ قصور کیا ہے؟ انہوں نے غلطی کی تھی، کوئی چوری کی تھی، کوئی زنا کی، کیا کیا تھا ان لوگوں نے؟ صرف ایک ہی تو بات کرتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے بن جاؤ۔ عالم ہے مومن جاں باز کی میراث، یہ عالم، یہ پورے کی پوری دنیا، یہ عالم، یہ کائنات، اس پہ صرف حق ہے تو مرد مومن کا حق ہے۔ اقبال کہتا ہے عالم کی بقا جو ہے ایک مرد مومن کی وجہ سے ہے۔ اگر ایک بھی شخص، ایک بھی مرد مومن موجود نہ ہو، اللہ اس پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے، مچھر کے پر جتنی وقت نہیں ہے اللہ کی۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپتا بلال دیکھا، سہیب رومی دیکھے، سلمان فارسی دیکھے، اور اسبروا علی یاسر، ارے یاسر، ارے آل یاسر صبر کرنا، تمہیں جنت کا وعدہ دے رہا ہوں میں،
تمہارا ایمان ڈگمگا نہ جائے، دیکھنا کہیں کافروں کی باتوں میں نہ آ جانا۔ حضرت زنیرہ کی آنکھوں کو نبینا کیے دیکھا حضور نے، حضرت زنیرہ کو 2 اونٹوں کے ساتھ بندھے ہوئے جسم سے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ آج کائنات کے سردار بیت اللہ کو مخاطب کر کے آنسو بہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیت اللہ مجھے تجھ سے محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے، لیکن مجھے اتنا اجنبی کر دیا گیا ہے بیت اللہ، آج میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن مجھ محمد کے دل میں جھانک کر کوئی نہیں دیکھ سکتا میرا حال کیا ہے۔ یہ سارا عالم حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خباب بھی نرت آتے ہیں، حضور بس ہو گئی، اب نہیں ہم سے رہا جاتا، حضور دیکھیں میری کمر کے اوپر نشان دیکھیں، اتنا مارا مجھے دشمنوں نے۔ حضور نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا تھا نا، چہرہ سوجا ہوا، آنکھیں بند ہو گئی تھی، اتنی مار پڑی تھی، کافروں نے جوتے مارے تھے چہرے پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہاں تک سب کچھ ٹھیک تھا، ایک وقت آیا پھر حضور کی زبان بھی ہلی، ایک جملہ کہہ دیا آپ نے۔ آج وہی جملہ، آج وہی حدیث اللہ کے نبی کی ہمارا عنوان ہے۔ میرے حضور نے اتنا کچھ دیکھنے کے بعد ایک دن کہا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا۔ صحابہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو غریب تھا، آج ریاست مدینہ بن گئی ہے، لیکن حضور کے زخم ہرے ہو گئے، حضور کے زخم مندمل نہیں ہوئے، آج بھی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ صحابہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا۔ بلال تجھے تپتی ریت پر لیٹنا یاد ہے نا، بدا الاسلام غریبا۔ بلال اسلام شروع اجنبی ہوا تھا، اسلام شروع میں اتنا اجنبی تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مجھے پتھر مار رہے تھے، میری جوتی خون کی وجہ سے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئی تھی، بدا الاسلام غریبا۔ اس قدر اسلام اجنبی تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھٹ کے عبادت کیا کرتا تھا، اس قدر اسلام اجنبی تھا، مجھے اپنے شہر سے اس طرح نکالا گیا تھا جیسے مجھے جانتا ہی کوئی نہیں، میں چھپ کے نکلا تھا۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا۔ صحابہ آج یہ ریاست مدینہ نظر آ رہی ہے، آج سب کچھ ہے، ایک وقت آنے والا ہے وسیعود غریبا، اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا، اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ کیا آج اسلام اجنبی نہیں ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے، کہ آج دین اجنبی نہیں ہے؟ کہ آج دین کو ماننے والے اجنبی نہیں ہیں؟ کہ آج دین سے محبت کرنے والے اجنبی نہیں ہیں؟ کیا آج علماء اور جو دین والے ہیں ان کے ساتھ کون سا رویہ ہم نے رکھا ہوا؟ اجنبیت والا رویہ نہیں، حضور کے بلال والا رویہ نہیں، آج حضور کے صہیب والا رویہ نہیں۔ آج ابھی کل کی بات ہے، چوک چوراہے کے اندر اتنے بڑے عالم کو گولیاں مار دی گئیں، اقبال کو کہنا پڑا ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ اتنی اجنبیت ہو گئی، اقبال کہتا ہے کہ یہ امتی کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن نبی کے لیے رسوائی کا سامان کرتے ہیں۔ اقبال کو کہنا پڑا امتی کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن نوجوانوں کے دل اللہ کا انکار کرتے ہیں، ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں۔ اجنبیت نہیں، یہ اسلام کی اجنبیت نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ٹک ٹاکر، آج انسٹاگرام پر اپنی فین فالوئنگ بڑھانے والے، آج یوٹیوبر، آج ٹکے کے آدمی نہیں، آج صرف گویے بھنڈ مراسی۔ ہمارے آئی جی پنجاب نے چاہت فتح علی خان کو بلا کر کے ایوارڈ دے دیا، کس بات کا ایوارڈ ہے؟ یہ اسلام کی اجنبیت نہیں، یہ اسلام کی اجنبیت نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اجنبیت کیا ہو سکتی ہے؟ مسجدیں نمازوں کے وقت میں خالی پڑی ہیں اور کرکٹ ٹورنامنٹ ہے، فٹ بال ٹورنامنٹ ہے، گراؤنڈ بھرے ہوئے ہیں، اسلام کی اجنبیت نہیں۔ بنت حوا کے جنازے نہیں کر رہے ہیں اور یہاں پر ہماری ماں بہن بیٹی غیرت کا لبادہ اوڑھ کر کے بازاروں میں کھڑی، اجنبیت نہیں۔ اس سے بڑھ کر اجنبیت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اسلام کی اجنبیت ہے۔ وسیعود غریبا۔ صحابہ ایک وقت آئے گا، ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے؟ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، یہ آج اجنبیت ہے۔ علامہ اقبال اسی لیے رو رہے تھے، اتنی اجنبیت ہو جائے گی جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو۔ وہ قوم جس نے 1200 سال خلافت حکومت کی تھی، جس نے 1200 سال مکھی کو پر نہیں مارنے دیا تھا، وقت آئے گا آج وسیعود غریبا، اتنی اجنبیت ہے جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ و خیرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کے جذبے اندرو باقی نہیں ہے۔
کیا ایسا نہیں ہے آج؟ اس سے بڑھ کر اجنبیت کیا ہو سکتا؟ بس یعود غریبا، وقت آئے گا قلب میں سوز نہیں ہوگا، روح میں احساس نہیں ہوگا، پیغام محمد کا پاس نہیں ہوگا، دین کو اجاڑا جائے گا، برباد کیا جائے گا، مسجدوں پہ حملے کیے جائیں گے، علماء کو تہہ کیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ ایک دور آئے گا، اتنی اجنبیت ہو جائے گی، سائنس، ٹیکنالوجی، ترقی، عروج، ڈاکٹریٹ، پی ایچ ڈی، لوگ اسے سراہیں گے، سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ فیورٹ پرسنالٹی پوچھی جائے گی، صحابی کا نام ہی نہیں آئے گا۔ ایسے ایسے ہیروز ہوں گے جن کی ٹکے کی دین کو اور اسلام کو ان کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ہمارے ہیرو ہوں گے۔ اتنی اجنبیت آ جائے گی۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ کافر کی یہ پہچان کہ گم ہے آفاق میں، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ یہ آسماں ہے، یہ زمین ہے، یہ مریخ ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ پلوٹو ہے، یہ زمین کی گہرائی ہے۔ اقبال کہتا ہے کافر کی پہچان یہ ہے کہ آفاق میں گم رہے گا، میں چاند پر پہنچ جاؤں، میں مریخ پر پہنچ جاؤں، میں ترقی کر لوں۔ اقبال کہتا ہے آج وہی کچھ ہمارے مسلمانوں میں آ گیا۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے تو بچہ ماشاءاللہ پرفیکٹ ہے، وکالت کی ڈگری ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ یہ اجنبیت نہیں تو اور کیا؟ قرآن آتا ہے؟ نہیں آتا۔ حدیث آتی؟ نہیں آتی۔ عربی آتی؟ نہیں آتی۔ یہ ہمارا لینا دینا ہی کچھ نہیں۔ ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ اقبال پوچھ رہا ہے ہم سے، اس قدر اجنبیت ہے۔ وہ اسلام جس اسلام کے اندر اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، جس اسلام کے اندر شوربہ کھانے میں زیادہ کرنا ہے، ساتھ والا بھوکا نہ مر جائے، جس اسلام کے اندر اخوت اس کو کہتے ہیں، چوبے کانٹا جو کابل میں ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے، جس اسلام کے اندر ایک مسلمان بہن بیٹی کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھے، اس کا وطن، اس کی ملک و ملت چینج کر دی جاتی تھی۔ آج اتنی اجنبیت ہے، ہم آواز نہیں اٹھا سکتے۔ وہ فلسطین کے مظلوم مسلمان بچے جو اسلام یہ کہتا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں، چوبے کانٹا جو کابل میں، جو اسلام یہ کہتا تھا اگر 22.5 لاکھ مربع میل پر کتیا کا بچہ پیاسا مر گیا، عمر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آج وہی اسلام ہے۔ مظلوم بچے، مظلوم بہنیں، بوڑھے گاجر مولیوں کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ نہتے معصوم بچے ہوا میں اچھال اچھال کے گولیوں کی زینت بر رہے ہیں۔ ٹینکوں کے آگے نہتے مسلمان کھڑے ہیں، انہیں تو پتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ہماری اجنبیت کا عالم دیکھیں، ہم آواز نہیں اٹھا سکتے، ہم نکل نہیں سکتے، ہم جا نہیں سکتے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کی اپنا حرم اور۔ اس دور میں سب سے بڑا بت وطن کا بت ہے۔ یہ اجنبیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنی اجنبیت ہے۔ معتصم باللہ ایک بہن کی پکار پر وَسَيَعُودُ غریبا، میرے محبوب نے آنکھوں میں آنسو تھے، کہا تھا نا وَسَيَعُودُ، صحابہ پھر دین اجنبی ہو جائے گا، حضور کے بلال کی طرح پھر مارے پڑیں گے۔ حضور کا بلال بھی اجنبی تھا، صہیب بھی اجنبی تھا، میرے محمد اجنبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ سے نکالیں گے، اتنا دین اجنبی ہو جائے گا۔ معتصم باللہ نکلا تھا، ایک بہن کو تھپڑ مار دیا تھا کافر نے، اس نے کہا بلا جسے بلانا ہے۔ معتصم باللہ کو پتا چلا، اس نے اپنے اوپر نیند حرام کر لی، گھوڑے نکالے، جا کے قلعہ فتح کیا، اس کو بلا کے کہتا ہے اب بتا، میں اس بہن کا رکھوالا موجود ہوں۔ لیکن آج عافیہ صدیقی اتنی اجنبیت ہے، مسلمان نہیں ہے وہ۔ آئی جی پنجاب چاہت فتح علی خان کو ایوارڈ دے رہا ہے، اس نے عافیہ صدیقیہ کو آزاد کروایا ہے۔ ہر روز رات کو اس کی والدہ کا انٹرویو سنیں، وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی مجھے ہر روز رات کو کہتے ہیں، ہر روز رات کو محمد بن قاسم آئے گا تیرے لیے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو بلانا تو، اور میرے سامنے قرآن کے اوراق پھاڑ کے پھینکتے ہیں، کہتے ہیں اس سے گزر کے تو چلی جا، تو آزاد ہے۔ لیکن اسے پتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، غلاموں پر کھلتے ہیں اسرار شہنشاہی، شہادت ہے مطلوب و مقصود، مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تو گدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر۔ آج اجنبیت نہیں تو اور کیا ہے؟ عافیہ صدیقی آج قید میں ہے۔ ہم یہاں پر نیو ایئر نائٹ منا رہے ہیں، ہمارے سعودی عرب کے اندر فٹ بال کے اوپر پتہ نہیں کتنے کتنے، وہاں پر کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ دبئی کے اندر مسلمانوں کا ملک ہے نا، کیا کچھ نہیں ہم نے 31 دسمبر کی رات کو دیکھا، اور ہم نے عافیہ صدیقی کو بھول گئے۔ ہم اجنبیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر اجنبیت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی اجنبیت ہو سکتی ہے؟ کوئی میرے گھر پر حملہ کر دے آگے، کوئی میری بہن کو اٹھا کے لے جائے، اور میں
خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں، تف ہے لعنت ایسی زندگی پہ۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، انداز قاہرانہ۔ کدھر گئی آج سب کچھ؟ کون سے لا الہ کے وارث تھے ہم لوگ؟ وَسَيَعُودُ غریباً، آج سب کچھ اجنبی ہو گیا۔ ہم بھی آفاق میں گم ہیں، ہم بھی ترقی کے پیچھے لگے ہیں، ہم بھی لگے ہیں دولت کے پیچھے، مال کے پیچھے، پیسے کے پیچھے، ہوس کے پیچھے۔ آپ نوجوان بیٹھے ہیں، یہ دنیا مرد مومن کی میراث ہے، کسی کافر کی میراث نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے ہاتھ اٹھتے تھے تو آسمان سے فرشتے آ جاتے تھے، جن کے چہرے کے محراب، جن کی ماتھے اور پیشانی کے محراب کو فرشتے بوسہ دینے آتے تھے، جن کے پرا گندہ بال اللہ دیکھ کے مسکراتا تھا۔ لیکن وہ لوگ جن کی اذان ندائے آفاق، جن کی اذان سے شبستان وجود لرز جایا کرتا تھا، وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ وہ اذان جو 17 جولائی 711 سن میں اندلس کی سرزمین پر طارق بن زیاد کے وقت میں ہوئی تھی، اور صبح فجر کی امامت طارق بن زیاد نے کروائی تھی۔ آج وہ اذان رکھنے والے، آج وہ کون ہیں؟ وہ اجنبی ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں دنیا میں۔ مومن کی اذان ندائے آفاق، جس کی اذان، جس کی بلند پروازی، اور جس کے بارے میں اقبال کو کہنا پڑا تھا افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ اقبال کہتا ہے وہ تمام حوادثات کا مقابلہ کرتا ہے، خاکی ہے، مٹی سے بنا ہے، لیکن مٹی سے لینا دینا ہی کچھ نہیں، جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ یہ عہدے ہیں، یہ منصب ہے، یہ بہت بڑی جاگیرداری ہے، سارا کچھ اقبال کہتا ہے یہ اس کی نظر میں جچتے ہی نہیں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ مومن بہت اونچا سوچتا ہے، اتنا اونچا سوچتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن۔ اس شعر کی تشریح اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا، فرشتے کہتے ہیں دل آویز ہے مومن۔ فرشتے اس آدم کے بیٹے کو جنت میں دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا خوبصورت ہے، کیا حسن سیرت ہے، کیا اخلاق ہے، کیا کردار ہے، اس کے فین ہو جاتے ہیں، اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حوروں کو شکایت ہے کم امیز ہے مومن۔ حوریں کیا کہتی ہیں؟ حوریں کہتی ہیں اللہ یہ ہمیں وقت ہی نہیں دیتا، ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے وہ بیٹھے کیوں؟ ایک مومن کی سوچ اتنی بلند ہوتی ہے، آج بھی جو مومن اتنی بلند سوچ رکھنے والا، اللہ کی قسم، یا تو وہ اندر ہے یا اس کا اس دنیا میں جینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اسے دنیا جینے ہی نہیں دیتی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، بلند پروازی، بلند سوچ، یہ ہوتی ہے مومن کی اثر۔ اب بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اور وہ لوگ، اقبال کہتا ہے یہ حوروں کو ٹائم دے کیوں؟ اس سے پوچھا تو حوروں کا وقت کیوں نہیں دیتا؟ وہ کہتا ہے میں حوروں کا وقت اس لیے نہیں دیتا، میری سوچ اتنی بلند ہے، حوروں کی کیا اوقات ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی اپنے رب کا دیدار کرتا رہوں۔ حوروں سے زیادہ کون سی بڑی چیز ہے؟ اللہ کا دیدار کرنا۔ ایک مومن کی سوچ تو اتنی بلند ہوتی ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ لیکن وہ مومن، آج وہ مومن اجنبی ہے آپ کے اس معاشرے میں، وہ مومن جو آفاق میں گم نہیں ہوتا، آفاق اس میں گم ہیں، اسے پتا ہے نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ ہم نے یہ مثالیں دیکھی ہیں۔ صحابی رسول شیر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے شیر، ارے شیر، تو دنیا کا شکار کرتا ہے، لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں۔ آج میں اللہ کے نبی کا صحابی جنگل میں رات گزارنا چاہتا ہوں، چل نکل جنگل چھوڑ۔ شیر نے جنگل چھوڑ دیا، جنگل شیر چھوڑ کے جا رہا ہے، کس کے لیے؟ صحابی کے لیے۔ ہمارے دوستوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ابھی تک۔ اوہ اللہ کے بندو، دنیا تمہارے لیے نہیں تھی، یہ دنیا تم نے مسخر نہیں کرنی تھی، یہ دنیا تمہاری غلام تھی، اسی لیے تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کیا سمندروں نے ہمیں رستے نہیں دیے تھے؟ کیا طارق بن زیاد نے کشتیاں نہیں جلائی تھیں؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا کے پانی پر نہیں مارا تھا؟ دریا نے رستہ نہیں دیا تھا؟ کیا اللہ کے نبی جب غار میں گئے تھے اور غار کے اوپر مکڑی نے جالا نہیں بنایا تھا؟ کیا صحابہ جب میدان بدر میں گئے تھے فرشتے آسمان سے نہیں اترے تھے؟ کیا جب غزوہ خندق تھی آسمان کے بادلوں نے بارش نہیں برسائی تھی؟ نہیں برسائی تھی۔ کیا مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق،
ہمارے اندر آفاق گم تھے، یہ چاند ہے، یہ زمین ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، یہ ہاتھی ہے، یہ شیر ہے، یہ جنگل ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ پوری کائنات ہے، اس کی میرے نزدیک کیا وقت تھی؟ میری تو سوچ ہی بڑی بلند تھی، لیکن یہ شخص جس کی سوچ اتنی بلند ہے، جو اتنا بلند ہے، آج یہ اجنبی ہو گیا۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، صحابہ جو بلال جیسا ایمان رکھے گا نا، ایک وقت آئے گا لوگ اسے تانے ماریں گے۔ جو صہیب جیسا ایمان رکھے گا نا، ایک وقت آئے گا لوگ اسے نکال دیں گے۔ جو سلمان فارسی جیسی عقیدت رکھے گا نا، ایک وقت آئے گا لوگ اسے گالیاں نکالیں گے۔ جو میرے خبیب بن عدی جیسی محبت رکھے گا نا، ایک وقت آئے گا لوگ اسے برا کہیں گے۔ جو میرے صحابہ جیسا دل گردہ پیدا کرے گا نا، ایک وقت آئے گا دنیا اسے دہشت گرد کہے گی۔ جو اپنے مسلمان بھائی بہن کے لیے تڑپے گا نا، لوگ اسے قدامت پسند کہیں گے۔ ایک وقت آئے گا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا۔ اور آج آپ نوجوان ایک میرے جملے کو یاد رکھنا ہے آپ نے، آج یقین کریں ہم صرف اجنبی نہیں ہیں، ہماری تاریخ کو بھی اجنبی کر دیا گیا۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کے در و دماغ کے اندر یہ بات جانی چاہیے۔ انگریز اور کافر جو ہے نا، اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو۔ آج وہ پورا زور لگا کے ہمارے اوپر گرپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں۔ سلطان ٹیپو نام سنا ہے آپ نے؟ سلطان ٹیپو کا نام سنا ہے؟ شہید ہو گیا، ٹھیک ہے، چلا گیا، دنیا سے چلا گیا، شہید کر دیا گیا۔ لیکن انگریز نے کیا کیا؟ ہماری تاریخ کو بھی اجنبی کر دیا گیا۔ ہم صرف اجنبی نہیں، ہماری تاریخ بھی اجنبی کر دی گئی۔ اللہ کی قسم اگر ہم تاریخ ہی پڑھنا شروع کر دیں نا، دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تجھے آبا سے اپنے کو نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ سلطان ٹیپو شہید ہوا، انگریزوں نے کیا کیا؟ اپنے کتوں کا نام ٹیپ ٹیپ رکھ دیا۔ آج بھی انگریز فرنگی اپنے کتوں کو ٹیپ ٹیپ کہہ کے پکارتے ہیں۔ اور ہماری زبان میں خان سامہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہوٹلوں پر بیچارہ روٹی دیتا ہے۔ ہماری تاریخ بھی اڑا دی گئی ہماری نظروں سے، ہماری تاریخ کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا۔ ارے نوجوان، پتہ نہیں تجھے کہاں کہاں گرایا گیا، ایسی تہذیب کے اندر گھس گیا ہے تو، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اس تہذیب نے تجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتارے دل برانہ، انداز قاہرانہ نہیں ہے تجھ میں باقی، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے۔ خان سامان وزیر جنگ تھا سلطان ٹیپو کا، جب وہ شہید ہوا انگریزوں نے اسی دن سے خان سامہ بنا کر کے ہماری خدمت کے لیے ہوٹلوں پر رکھوا دیے۔ آج ہم بھی خان سامہ کہتے ہیں۔ یہ خان سامان وزیر جنگ تھا سلطان ٹیپو کا۔ ہمارے ساتھ تو اس طرح مذاق کیے گئے، ہماری تاریخ کو تو ایسے مسلا گیا، بدا الاسلام غریباً وسیعود غریبا۔ صحابہ اسلام شروع ہوا تھا بلال جیسوں سے، لوٹے گا بلال جیسوں پر۔ آگے ایک بات حضور نے فرمائی، فتوبہ للغربا، کشا کشے خسو دریا ہے دیدنی کو سر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے۔ فتوبہ للغربا، خوشخبری ہے ان دیوانوں کے لیے، خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے۔ شاید اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا تھا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہماری طرح در بدر ہو جائیں گے۔ شاید میرے حضور نے اسی لیے کہا تھا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں بلال کی طرح ستایا جائے گا۔ فتوبہ للغربا، جب اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے گا لوگوں، اس وقت جو اسلام پر چلے گا، دین پر چلے گا، مجھ محمد کی خوشخبری ہے اس کے لیے۔ شاید اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا تھا، اسی لیے فتوبہ للغربا۔ یہ خوشخبری سن کر کے خبیب بن عدی سولی پر لٹکے ہوئے ہیں، سولی پر۔ ایک منادی لگانے والے نے منادی لگائی، جلدی آؤ جلدی آؤ، اپنا بدلہ لے لو۔ سارے اکٹھے ہو کے آگے، کسی نے تیر پکڑا ہے، کسی نے تلوار پکڑی، کسی نے چاقو پکڑا، کوئی خبیب کا بازو کاٹتا ہے، کوئی خبیب کا عضو کاٹتا ہے، کوئی خبیب کی ٹانگ پہ تیر لگاتا ہے، کوئی سینے پہ، اور خبیب ترانہ پڑھ رہا ہے۔ سعید بن عامر وقت کے گورنر ہیں، گشی کا دورہ پڑتا ہے، بلایا گیا، سعید کیا بات ہے، کیوں گشی کے دورے پڑتے ہیں؟ سعید بن عامر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا عمر فاروق، گشی کا دورہ اس لیے نہیں پڑتا کہ بیمار ہوں، گشی کا دورہ اس لیے پڑتا ہے کہ میں نے خبیب کو سولی پر لٹکے دیکھا ہے اور لوگوں کو اس کا گوشت کاٹتے دیکھا ہے، آج آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور گشی کا دورہ پڑ جاتا ہے کہ میرے خبیب کو کتنی تکلیفیں دی گئی تھی۔ فتوبہ للغربا، کشا کشے خسو دریا ہے دیدنی کو سر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے۔ پورا زمانہ ایک طرف کھڑا ہے،
خبیب اب بتاؤ تم کہتے ہو کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے. ایک جملہ نکلا تاریخ میں رقم ہو گیا. کہا لوگو تم کہتے ہو میری جگہ میرے نبی ہوتے, میں اب بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے. الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے. مسیلمہ کذاب دربار لگا ہے, دربار کے اندر بیٹھا ہے اور وقت کے سارے سردار کھڑے ہیں. حبیب بن زید کہنے لگا میں نبی ہوں, کہا مجھے نہیں سنتا. کہنے لگا محمد اللہ کے نبی, کہا ہاں بالکل اللہ کے نبی ہیں, بالکل اللہ کے نبی ہیں. پہلے بازو کاٹا, پھر دوسرا کاٹا, پھر ٹانگ کاٹی, پھر دوسری ٹانگ کاٹی. کہتا اب بتا میں نبی ہوں کہ نہیں, کہا مجھے نہیں سنتا. اس نے اٹھا کر کے گرم تیل میں ڈال دیا. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. نومید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ, کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. اٹھ کے خورشید کا سمان سفر تازہ کریں, نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں. حبیب بن زید ایک جملہ بھی نہیں نکالا, جان دے دی اپنی. الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے. پورا مکہ لگا ہوا ہے بلال کے منہ سے نکالنے کے, اللہ احد نہ کہے. اللہ کے نبی بھی کہتے بلال آہستہ آواز سے کہہ لیا کر, لیکن دیوانگی دیکھو, اتنی دیوانگی حضور, اتنی دیوانگی. اگر اللہ ایک ہے تو اونچی آواز سے کہوں گا بلال تیری چربی پگھلتی ہے, آہستہ کہہ لیا کر. اللہ کے نبی نہیں, آہستہ نہیں کہنا. جہاں اگرچہ دیگر گو ہے کم باذن اللہ, وہی زمین وہی گردوں ہے کم باذن اللہ, کم باذن اللہ. یہ ہے دیدنی کوثر. دریا کے آگے گھاس ہے, رستہ روک نہیں سکتی, لیکن آگے ڈٹ کے کھڑی ہے. بہا کے لے جائیں گے, لے جائیں مجھے, لیکن میری طرف سے ایسا نہ ہو. یہ تاریخ چلتی چلتی آج تک چل رہی ہے. امام ابو حنیفہ وقت کا دربار جعفر بن منصور کہہ رہے ہیں قضا کا عہدہ لے لیں, آپ بہت بڑے انسان ہیں. کہا نہیں لیتا, جاؤ. کسے نہیں تمنا سروری, لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے. اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجہ, جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں. اگر جواں ہو میری قوم کے جو سوروں کو یور کلندری, میری کچھ کم سکندری سے. کہا نہیں لیتا. جعفر بن منصور نے کہا 100 کوڑے لگاؤ, 100 کوڑے لگ گئے. کہا نہیں لیتا. جعفر بن منصور نے کہا جیل میں ڈالو, جیل میں ڈال. کہا نہیں لیتا. وہیں پر موت ہو گئی. روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی, باہر نکالا گیا. چھوٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا, وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا. عہدہ قبول نہیں کیا, جان دے دی اپنی. آج ہم لوگ فتوبہ للغرباء, اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے. لیکن اجنبی کون ہے وہ؟ عہدوں کے لیے, تھوڑے سے مال و زر کے لیے, تھوڑی سی عیاشی کے لیے, تھوڑے سے دوستوں کے لیے, اور تھوڑی سی اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے سب کچھ بھول جاتے ہیں. یقین کریں آپ, یہ زیاد بن سکن ہے, 16 سال کا چھوٹا سا نوجوان ہے, چھوٹا سا. حضور نے کہا کوئی ہے جو میرا دفاع کرے؟ یہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ, تم نہیں. اللہ کے نبی میں کروں گا. اللہ کے نبی نے 5 مرتبہ پوچھا, زیاد بن سکن پھر کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ اندازہ کریں, الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے. فتوبہ للغرباء. اور لوگوں, ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. یہ دیوانے ہوں گے, حالات ان کے برعکس ہوں گے, لیکن یہ چلتے رہیں گے. 72 زخم لگے, 72 زخم. کتنے زخم؟ 72 زخم لگے, گر پڑے. صحابہ نے اٹھایا, بے ہوش تھے, لے کے جا رہے ہیں, پٹی کرتے ہیں, چلے ان کو کوئی دوا دیتے ہیں. ہوش آ گئی. کہنے لگے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے آپ بیمار ہو. کہنے لگے چھوڑ دو مجھے, میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے دروازے کی چوکیداری کروں گا. صحابہ کہنے لگے زیاد تجھے بڑے زخم لگے ہیں, تیرے جسم کا ایک ایک انگ زخمی ہے, تم نہیں کھڑے ہو سکتے. کہنے لگا نہیں, اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا میں نے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا. رونے لگے. صحابہ نے لیا, اللہ کے نبی کے دروازے کے ساتھ کھڑا کیا, پھر گر گئے. کہنے لگے مجھے ٹیک لگا کے کھڑا کر دو. کھڑا کیا گیا, ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. پھر زخم لگے, 92 زخم لگے تو گر گئے. آواز نکلی, اللہ کے نبی اندر تھے, بھاگے ہوئے باہر آئے. زیاد بن سکن کو اٹھایا, سر گود میں رکھا. اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں, آپ سے دیکھا نہیں جا رہا. شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ ہے مسلمان. اللہ کے نبی نے اپنی گود میں سر رکھا. اگلے جملے جو کہے جملے, آج میں اور آپ یہ جملے کہنے کے قابل ہیں. میں تو نہیں ہوں, اللہ کی قسم میں نہیں ہوں. آج کہنے لگے حضور مجھے یہ بتائیں کہ میں نے حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اللہ کے نبی کے آنسو اور تیز ہو گئے. اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیں, اگر کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا
کہ زیاد کو چوکی داری پہ کھڑا کیا تھا، اس نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کے نبی نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگے حضور آپ کو اللہ کا واسطہ ہاتھ اٹھائیں، میں چاہتا ہوں کہ میری موت ہو اور میں آخری وقت میں اپنے حضور کے چہرے کا دیدار کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی میں نے حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ آج اسی نبی کا دین میری گلی میں، میرے چوک میں، میرے چوراہے میں، میرے گھر میں ذلیل ہے۔ جس نبی نے پوری زندگی اجنبیت میں گزار دی، گھر سے نکالا گیا، مارا گیا، پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں، مکہ سے در بدر کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ مدینے کے دانت توڑ دیے گئے، پیشانی کے اوپر وار کیا دشمن نے آ کر کے۔ آج ہم نے حق ادا کر دیا ہوگا نا اس نبی کا، اس نبی کی امت کا، اس نبی کی سسکتی ڈرتی، اس نبی کی شہید ہونے والی معصوم بیٹیوں کا ہم نے تو حق ادا کر دیا ہوگا نا۔ آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اور ادھر کیا ہے حق ادا کرنے کے لیے؟ وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، مصر کے اندر بغاوت ہوئی ہے، اور نور الدین زنگی سے کہہ رہا ہے نور الدین مصر کے اندر بغاوت ہوگی، میں چلا جاؤں؟ کہا جاؤ، تم ضرور جاؤ۔ کہنے لگے دنیا مجھے یہ تو نہیں کہے گی کہ صلاح الدین میدان سے بھاگ گیا تھا؟ نور الدین زنگی نے چہرے پہ ہاتھ مارا ہلکا سا اور کہا صلاح الدین میں تجھے ایک جملہ کہتا ہوں، تاریخ لکھے گی، قیامت تک دنیا آئے گی اور دنیا کہا کرے گی کاش ہر سال میں ایک صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا۔ دنیا تجھے روئے گی۔ اور سلطان صلاح الدین 581 ہجری میں بیمار ہو گیا، دنیا کے کافر کہہ رہے تھے مر جائے گا، فتوبہ للغرباء، انہوں کیا پتا تھا کہ یہ دیوانہ ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، مقام اپنی خودی کا فاش کر کر 581 ہجری بستر مرگ ہے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ آسمان والے کو مخاطب کر دیا اللہ 2 کام باقی ہے، موت دے دینا۔ اللہ ایک کام بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، دوسرا کام اللہ برنس نے مصر کا قافلہ لوٹا ہے اور اس نے کہا ہے ادعوکم این محمدکم این محمدکم، اور تمہارا محمد کدھر ہے، بلاؤ اسے۔ اس نے کہا ہے اللہ میں نے اسے بتانا ہے کہ محمد زندہ ہے، اسے بتانا ہے میں نے۔ اللہ 2 کام ہے پھر موت دے دینا۔ 583 ہجری تک 2 سال یہ بندہ سویا نہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتا رہا۔ الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے، سویا نہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کہتا میں نے نیند کو حرام کر لیا ہے جب تک برنس کو جواب نہ دے دوں این محمدکم، تمہارا محمد کہاں ہے۔ بیت المقدس فتح ہوا، برنس پکڑا گیا، علاقہ فتح کر لیا۔ برنس کو بلا کے جب برنس سامنے آیا نا، صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے آگ نکلی، آگ۔ بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا، کپکپانا شروع ہو گیا، قام الیہ بالسیف، تلوار کو کھڑا کر لیا اس کی طرف، اور کپکپا رہا ہے اور کہہ رہا تم نے کہا تھا نا این محمدکم، تمہارا محمد کدھر ہے؟ آگے تاریخی جملے کہے، کہنے لگے نعم نعم نعم، دیکھ ہاں مجھے محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے تجھے بتانے کے لیے کہ محمد ادھر ہے۔ سر قلم کر دیا۔ کس لیے سر قلم کیا؟ اور پورے بازار میں گھمایا، لوگوں کو کہا کہ ہر بندے کو آج کے دن معافی ہے، لیکن جس نے ہمارے رسول اللہ پہ بات کی اس کو کوئی معافی نہیں ہے۔ آج تو رسول اللہ پہ بات نہیں نہ ہو رہی، آج تو ہم ماشاءاللہ عمل میں بھی آگے ہیں، دین میں بھی آگے ہیں، اسلام میں بھی۔ فتوبہ للغرباء، یہ سلسلہ چل رہا ہے، ابھی رکا نہیں ہے، یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ الجھ رہے ہیں زمانے سے، ہر دور میں الجھیں گے۔ جس دن یہ دیوانے ختم ہو گئے نا، یاد رکھے قیامت آ جائے گی۔ 1857 ہے، یحییٰ علی، آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، آپ کو کیا پتا؟ آپ کو اکشے کمار، شاہ رخ خان اور کیا کیا میں آپ کہوں، بہرحال میں بھی اس میں شامل ہوں، اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ یحییٰ علی لکھنؤ کا مقدمہ ہے، جیل میں بھیج دیے گئے، اور جیل میں جا گئے۔ یہ ہوتا ہے مسلمان، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، منزل کی تمنا ہو تو کر جہد مسلسل، بھیک میں جبہ و دستار نہیں ملتے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یہ ہے اہل ایمان۔ یحییٰ علی جیل میں گیا، پھانسی کی سزا ہو گئی، انگریز آیا، اس نے وزن کیا، اس نے کہا یہ مجاہد کا روز بروز وزن بڑھتا جا رہا ہے، کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ شہادت مطلوب و مقصود مومن۔ ارے انگریز تجھے پتہ نہیں، تو نے ہمیں شہادت، تو نے پھانسی کی سزا دی ہے، اور ہماری زندگی کا مطلب ہی شہادت ہے، میرا تو خوشی میں وزن بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اس نے کہا داڑھی مونڈو، داڑھی مونڈی گئی تو رونا شروع ہو گیا۔ انگریز نے کہا اب کیوں روتا ہے؟
یحییٰ علی کہنے لگے رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش پہلے مجھے شہادت ملتی، میری داڑھی کو پہلے شہادت مل گئی ہے۔ اس نے کہا اسے شہید نہیں کرنا، اسے جزیرہ انڈومان بھیج دو، کالا پانی۔ اور یہ تھے ہمارے مسلمان، اور یہ سلسلہ اب رک گیا؟ ابھی رکا نہیں، ابھی چل رہا ہے، ابھی چل رہا ہے۔ نہتے، مظلوم، بے بس، بے کس، ننھے منھے بچے چھوٹے چھوٹے ٹینکوں کے آگے کھڑے ہیں اور اس سرزمین کو فلسطین کہتے ہیں۔ سلسلہ رکا نہیں ہے، ابھی چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا فطوبی للغرباء، ان دیوانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پوری دنیا کہہ رہی تھی افغانستان نہیں جیت سکتا، پوری دنیا کہہ رہی تھی فلسطین مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ان کو پتا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، انہیں پتا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے، انہیں پتا تھا یہ غازی، یہ تیرے پورے سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2.5 ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس رائی، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ پایا سو انہی کے جگر میں، انہیں پتا تھا، اسی لیے بچے کھڑے ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نیو ایئر نائٹ کے نام پر اور فنکشن اور دھمال اور ڈرامے اور سارا کچھ چل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر وہ مرد مومن کہیں پوشیدہ ہو گیا ہے، چھپ گیا ہے۔ اور اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اقبال رحمہ اللہ نے اس مرد مومن کے بارے میں بتایا، یہ کبھی زمانے کے ساتھ نہیں چلتا۔ اگر آپ میں سے کسی نے دیکھنا ہو نا ہم مرد مومن ہیں کہ نہیں، ہم اجنبی ہیں کہ نہیں ہیں، اقبال نے بڑی خوبصورت بات کر دی، یہ اجنبی کبھی بھی زمانے کے ساتھ نہیں چلتا۔ تہذیب و تمدن اس کے ساتھ چلے تو ٹھیک ہے، زمانے کی اصلاح کرتا ہے، زمانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیے جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سویسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کافر ہے تو تابع تقدیر، مسلمان مومن آپ ہے تقدیر الہی۔ اقبال کہتا ہے مسلمان اور مومن یہ تقدیر کے تابع نہیں ہوتا، اللہ کی تقدیر اس کے تابع ہوتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتا لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھتا زمانہ کیا کہے گا، یہ نہیں دیکھتا معاشرہ کیا کہے گا، یہ نہیں دیکھتا اپنے کیا کہیں گے، بیگانے کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھتا اگر میں ایسا کروں گا تو دنیا میرے خلاف ہو جائے گی، یہ نہیں دیکھتا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ صبح ازل مجھ سے کہا جبریل نے عقل کا جو غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ آج ہم عقل کے پیچھے چلتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، عقل نہیں مانتی۔ عقل نہیں مانتی کہ فلسطین کے مسلمان جیت جائیں گے، عقل نہیں مانتی کہ افغانستان امریکہ سے جنگ جیت جائے گا، عقل نہیں مانتی اگر ہم شلوار اونچی کریں گے تو لوگ کیا، عقل نہیں نہ مانتی۔ عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل کو تو پتہ ہی نہیں ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوتا ہے، عشق اپنے فیصلے کرنے میں، یہ جملہ یا عشق اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوتا ہے، عشق کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی چیز معاشرے کے ساتھ چلنا یہ مرد مومن کی نشانی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، آج وقت کا ابلیس کیا کر رہا ہے؟ ہر نفس مجھے ڈر ہے اس امت کی بیداری سے۔ ابلیس کی مجلس شورا پڑھیں آپ کو پتہ چلے ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ ہر نفس مجھے ڈر ہے اس امت کی بیداری سے۔ اپنے چیلوں کو کہتا ہے اس امت کو بیدار نہیں ہونے دینا، ان کے اندر ایمان کی قوت دوبارہ نہ جاگ جائے، انہیں اجنبیت اتنا اجنبی کر دو کہ اپنے آپ میں مر جائیں، ان کی دیوانگی کو ختم کرو۔ اگر دیوانے جاگ گئے، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ آج کیا ہو رہا ہے حجاز اور یمن کے اندر؟ کیا ہو رہا ہے آج؟ آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے افغانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج۔ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے نا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آج کافر ابلیس وقت کا دشمن اللہ کی قسم ہر محال پر لڑ رہا ہے، اور ہم مسلمان ایک بار رو کے کہتا ہے محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق، جذبے اندروں باقی نہیں ہے، اے لا الہ وارث باقی نہیں ہے تجھ میں۔ ایک بار رو کے کہہ رہا ہے، نہ وہ رہی عشق میں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں،
نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی زمین سے آنے لگی صدا، اور تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اور اقبال کیا کہہ رہا ہے رو کے، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ اٹھتی تھی، ترستے ہیں اس کو آج منبر و محراب۔ آج وہ سجدہ نصیب ہوا ہمیں؟ آج مسلمان نا امیدی مایوسی نہیں ہمارے پاس؟ کسی محال پر ہم کھڑا ہونے کے قابل ہیں آج؟ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا فطوبى للغرباء۔ میرے محمد رسول اللہ کا بیان تھا کہ خوشخبری ہے ان کھڑا ہونے والوں کے لیے، ان استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے، ان لڑنے والوں کے لیے، جھگڑنے والوں کے لیے، معاشرے کا بائیکاٹ کرنے والوں کے لیے، پہاڑوں کا سینہ چیرنے والوں کے لیے، سمندر میں رستہ بنانے والوں کے لیے، دنیا کو اپنی ڈگر پہ لانے والوں کے لیے، بہتے ہوئے دریا کا دھارا موڑنے والوں کے لیے، دنیا میں انقلاب پیدا کرنے والوں کے لیے، یتیموں غریبوں کے لیے آواز اٹھانے والوں کے لیے، دکھی انسانیت کا مداوا کرنے والوں کے لیے، کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے تلوار بننے کے لیے، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جانباز ہے یہ حیدر کرار، خالد بن ولید جنہوں نے وقت کے کافر کے سامنے کہا تھا، اس نے کہا پیسے لے لو چلے جاؤ، خالد بن ولید نے کہا ارے ظالم ہمیں موت اتنی پیاری ہے جتنی تمہیں زندگی پیاری ہے۔ اقبال اسی لیے تو رو رہا ہے کہ تیری جوانی اتنی تھی، یار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا۔ اللہ کے بندے تیری جوانی کے آگے آسمان زمین یہ کچھ بھی نہیں ہے، افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ اقبال آسمان سے بھی اوپر کی باتیں کر رہا ہے، فرشتوں کو مخاطب ہے، اقبال حوروں کو مخاطب ہے، لیکن آج ہمارے اعمال، ہماری زندگی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، ہم اتنے پیچھے ہو گئے۔ یہ دیوانے کیسے تیار ہوتے ہیں؟ اپنی زندگی کے اندر دیوانگی کرنی ہے، وقت بڑا مختصر ہے، بس آخری 10 منٹ ہے میرا خیال ہے، اتنا ہی ٹائم ہے جی، 10 منٹ ہے جی، کہتے جی 5 منٹ ہے، زیادہ بس کر دیں، مطیلہ بھائی تھک گئے، آپ بھی تھک گئے۔ آخری باتیں، دیوانہ ہوتا کون ہے؟ سب سے پہلی چیز استقامت، شیطان سے مقابلہ ہے ہمارا، چھوڑیے استقامت، استقامت اتنی استقامت کہ فرشتوں کے دل ہل جائیں کہ ابراہیم آگ میں ہے، اور استقامت اتنی ہے کہ ڈر ہی کوئی نہیں، اتنی استقامت کہ سگا بیٹا سولی پر لٹکا ہوا ہے، اور ماں پتہ ہی کیا کہہ رہی ہے، میرے بیٹے کے پاؤں دشمن کے سر سے اونچے ہیں۔ ابھی کسی نے کہا ابھی تیرے بیٹے کو قیمہ کر دیں گے، کہنے لگی اب قیمہ کرو جو مرضی کرو، اس تکلیف نہیں ہوگی۔ اتنی استقامت، وقت کا امام ہے، وقت کا امام ہے، امام وقت کا امام، امام احمد بن حنبل، 3 بادشاہوں نے مارا، 7.5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اور بادشاہ کہتا ہے 2 کوڑے مارنے، 2 کوڑے، تاکہ آہستہ کوڑا نہ لگے، 80 کوڑے لگے، 80 کوڑے۔ وقت کا امام جیل میں 3 بادشاہوں نے مارا، بیڑیاں ڈال کے اونٹ پہ بٹھاتے تھے، بیڑیاں ڈال کے نیچے اتارتے تھے، وقت کا امام گر جاتا تھا۔ بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیل سے باہر آئے تو یوں لگتا تھا ہوا آئے گی میرے باپ کو اڑا کے لے جائے گی۔ وقت کا امام، 7.5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، استقامت اتنی ہے۔ کہنے لگے استقامت کہاں سے آئی؟ تہجد کا وقت ہے، دعا کر رہے ہیں ایک چور کے لیے، ابو الحسن کو اللہ جنت دے دے، اسے معاف کر دے۔ بیٹا کہتا ابو میرے لیے دعا کریں، چور کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا میں جیل میں تھا، اس چور نے مجھے استقامت سکھائی تھی۔ اس نے کہا امام احمد، ارے احمد میں چوری کر کے آیا ہوں، چوری کر کے 18,000 کوڑے مجھے لگے، میں چوری نہیں مانا۔ امام احمد میں جھوٹ پہ ہوں، 18,000 کوڑے کھا گیا ہوں، تو سچ پہ ہے، دیکھی کہیں تیرا ایمان نہ ڈول جائے۔ اس چور نے مجھے استقامت سکھائی تھی۔ کافر، دشمن، شیطان وہ لگا ہوا ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں۔ جوان لڑکی سڑک پہ کھڑے ہو کے ٹک ٹاک بنا دیتی ہے، اپنے کپڑے برہنہ اتار کر کے، حریم شاہ جیسی عورت وزیر اعظم آفس میں جا کے ٹک ٹاک بنا، اسے ڈر ہی نہیں ہے۔ اور یہاں نماز کا کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، دوست کیا کہیں گے، دوستوں کی پارٹی سے اٹھ کے آتے ہوئے ڈر لگتا ہے، دوست مجھے کہیں گے تو مولوی ہو گیا، تو تک قدامت پسند ہو گیا، تو پتہ نہیں تینوں کی ہو گیا، تیری کسی کاری نے یاری نہیں لگ گئی، لوگ کیا کہیں گے۔ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، نشہ پلا کے گرانا سب کو آتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، تیر کھا کے جو دیکھا کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ لیکن آج عہد کر کے جائیں، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے،
دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، ادھر آ دل بر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، ادھر آ دل بر، عہد کر کے جائیں آج۔ استقامت سب سے پہلی سیڑھی ہے، اپنے بھی گرائیں گے بیگانے بھی گرائیں گے، لیکن چور نے کہا تھا میں چوری کر کے 18,000 کوڑے کھا گیا، امام تو وقت کا امام ہے، تو سچ پہ ہے لیکن چھوڑنا نہیں سچ کو۔ آئے میرا بھی یہی درس ہے آپ کو، اجنبی ہیں ہم دیوانے ہیں، ہم دیوانے ہیں، اجنبی ہیں ہم، مارا جائے گا ہمیں، دھتکارے جائیں گے ہم، تقریر کے بعد بڑے لوگ کہہ رہے ہوں گے، ویڈیو جب میری آئے گی، پچھلی دفعہ میں نے یہاں بیان کیا، میرے دوستوں نے ویڈیو دیکھی، مجھے بڑا ٹارچر دیا، تیرے سے اقبال دی روح آ گئی ہے۔ میں نے کہا اللہ کرے آ جائے، اقبال جیسا عشق رسول میں نے نہیں کہیں دیکھا۔ جب غازی علم دین کو لایا گیا نا میاں والی قبرستان میں دفنا دیا گیا، تو غازی علم دین نے اقبال کو کہا تھا اقبال ایک کام کری زندگی میں، میری وصیت ہے، جب میں شہید ہو جاؤں نا مجھے لاہور میں قبرستان میں دفن کرنا۔ تو ان انگریزوں ظالموں نے دفن کر دیا میاں والی میں، علامہ اقبال نے مقدمہ لڑا، لاش نکلوائی، لاہور لے کر کے آئے، تو غازی علم دین نے اپنے ہاتھوں سے غازی علم دین کے جو وہ کفن کو سائڈ پہ کیا اور بوسہ دیا، اور قبر میں اقبال خود اترا تھا۔ میں نے کہا اقبال قبر میں تو کیوں اترا ہے؟ گنی ازہر دو عالم من فقیر، روز معاشر ازرہائے من پذیر۔ اقبال کہتا ہے قبر میں اس لیے اترا ہوں کہ منڈا ترخانہ دا بازی لے گیا، میں یہ چاہتا ہوں جب اس کی محمد رسول اللہ سے ملاقات ہو وہاں پر اقبال کا نام ہی لے دے کہ اقبال بھی میرے لیے مرتا تھا۔ عشق رسول اسے کہتے ہیں۔ استقامت سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ مطیع اللہ بھائی 5 منٹ اور دے دیں ہمیں، ضروری ہے جی۔ غافل گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی کور گٹا دی۔ جسے وقت کی قدر نہیں اسے کسی کی قدر نہیں۔ دوسری چیز استقامت کے بعد، میں مختصر کر رہا ہوں، بڑا مواد تھا اس پہ، استقامت پہ بڑی باتیں کرنی تھی۔ دوسری چیز مایوس نہیں ہونا۔ اقبال نے کبھی مایوسی کی بات نہیں، مایوس ہوا اقبال، لیکن ساتھ اقبال نے کہا نہیں، مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا، مایوس نہیں ہونا، نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ میں نے کہا اقبال ایک طرف تو جھنجھوڑتا ہے کہ لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اقبال کہتا ہے ادھر آ پھر سن، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ صحابہ نے رومیوں کی سلطنت الٹ دی تھی، کیسرو کسرا کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا تھا۔ میں نے کہا اقبال ہم کیا کریں گے؟ کہنے لگا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر، پھر ہوشیار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وب ذرے کا معیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشا ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ مایوسی نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے، نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید رکھیں انشاءاللہ۔ اقبال نے کہا یہ جو فرنگی ہیں یہ تہذیب لڑکھڑا رہی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، جہانے نو ہو رہا ہے پیدا، عالم پیر مر رہا ہے۔ اب انشاءاللہ یہ دور آنے والا ہمارا دور ہے انشاءاللہ، کہہ دیں انشاءاللہ، مایوسی نہیں ہے انشاءاللہ ہمیں، یہ آنے والا دور ہمارا دور ہے انشاءاللہ، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جدھر سے چاہیں گے چشمہ وہیں سے نکلے گا انشاءاللہ۔ یہ آنے والا دور ہمارا دور ہے، مایوس نہیں ہونا زندگی میں۔ اس پروگرام کے اندر ہفتہ وار ایک بچہ آ جائے، اللہ کی قسم آج ایک بندہ بھی آتا میں اسی طرح تقریر کرتا۔ کس بات کی مایوسی ہے، کس بات کی نا امیدی ہے؟ مسلمان ہیں ہم، اگر لوگ تمہاری بات نہ سنیں مایوس نہیں ہونا، نئی دنیا بدلتی مایوس نہیں ہونا۔ اقبال نے کبھی مایوسی کا درس نہیں دیا، قرآن نے کبھی مایوسی کا درس نہیں دیا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ ادھر سے ہی اللہ رہنما پیدا کرے گا، ادھر سے ہی اللہ لیڈر پیدا کرے گا، ادھر سے ہی اللہ مجاہد پیدا کرے گا۔ ماشاءاللہ 2-3 نظر آ بھی رہے ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ، وہ پیچھے دیکھیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے، دعا کرے اللہ تعالیٰ انہیں اللہ ہمیں بھی استقامت دے۔ اور آخری چیز آج کے درس کی جو ہے نا، چلیں بات کو 5 منٹ پورے ہو رہے ہیں، 2 منٹ رہ گئے ہوں گے، اچھا اور لے لیں۔ استقامت کے بعد مایوس نہیں ہونا۔ تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، یقین کی دولت۔ یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب قوما تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب قوما تو ہے۔
یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سننے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ سب سے بڑی دولت یقین کی دولت ہے۔ استقامت بھی آ گئی، مایوسی بھی نہیں ہے، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ آج ہمارے اندر بے یقینی کی صورتحال ہے، بے یقینی کی۔ میرے حضور نے مدینہ چھوڑا تھا، یقین کے ساتھ چھوڑا تھا، میں واپس آ کے مکہ فتح کروں گا۔ چھوڑا تھا کہ نہیں چھوڑا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں لشکر ڈالا تھا، یقین کے ساتھ ڈالا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے تھے، یقین کے ساتھ کودے تھے۔ فلسطین کے مسلمان لڑے، یقین کے ساتھ لڑے۔ اور اس دنیا کی تاریخ ہے، غلامی سے بدتر ہے۔ اللہ کو بے یقینی والا بندہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو اس بندے کی دعا اچھی نہیں لگتی جو اللہ کو یہ کہہ دے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو کر دے، نہیں چاہتا تو نہ کر۔ اللہ اس بندے کی دعا ہی قبول نہیں کرتے۔ اللہ کو پسند کون ہے؟ اللہ ہاتھ اٹھ گئے نا، اللہ ہاتھ اٹھے تیرے سامنے، ایک مرد مومن کے ہاتھ اٹھے ہیں، وہ طارق کی دعا یاد کرے نا، یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے دھوکے خدائی۔ وہ طارق کی دعا جو اقبال نے لکھی ہے، وہ کیا دعا تھی؟ وہ میرے حضور والی دعا تھی بدر کے اندر۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ فرشتے بھیج کے نہ بھیج، اللہ یہ کہتا ہوں اگر یہ 313 مر گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کبھی یہ کہہ کے دعا کیا کریں، اللہ اگر میں اسماعیل، اگر تو نے میرے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی لٹا دیے، اللہ یاد رکھ، اللہ میں تجھے بتاتا ہوں میرا یقین اتنا ہے، اللہ اگر یہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھ واپس لوٹ گئے، اللہ میرے دل کے اندر جو یقین کی کیفیت ہے یہ ٹوٹ جائے گی۔ اور عشق سراپا یقین، اور یقین فتح یاب، یقین کی دولت۔ کبھی اللہ سے مانگیں، ہاتھ اٹھائیں، اس یقین کے ساتھ مانگیں اللہ تو لٹائے گا تو واپس کروں گا ہاتھ۔ یقین کی دولت سب سے بڑی چیز ہے، اور یقین مثل خلیل آتش نشینی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب یقین کے ساتھ درس ہوں گے نا، یقین کے ساتھ دعوت دیں گے، یقین کے ساتھ نکلیں گے، یقین کے ساتھ سب کچھ کریں گے، یقین کے ساتھ جہاد کی باتیں ہوں گی، اور یقین کے ساتھ دنیا کو بدلنے کی بات ہوگی، اور یقین کے ساتھ اپنے گھر کے اندر تبلیغ کریں گے، انشاءاللہ پھر اثر نکلے گا۔ لیکن اگر بے یقینی ہوئی، اگر فیض آباد جا کے میں کھڑا ہو جاؤں، فیصلہ ہی نہ کر پاؤں فیصلہ آباد جانا ہے کہ لاہور جانا ہے، پہنچ جاؤں گا کہیں ہندوستان ہی پہنچ جاؤں گا، پھر مودی صاحب کے پاس، کہیں اور تو نہیں پہنچ سکتا۔ بے یقینی جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اگر یقین کی دولت آ جائے، اقبال کہتا ہے پھر انسان چلتا دنیا پر ہے اور جبریل امین اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جب یقین کی دولت آتی ہے۔ اور اس پوری تقریر کا خلاصہ اگر ایک کوزے میں بند کروں پوری تقریر کا، تو وہ ایک لفظ ہے جسے اقبال نے اپنی پوری زندگی کو ایک لفظ میں آخر میں بند کر دیا تھا۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس بدا الاسلام غریباً وسیعود غریباً فطوبی للغرباء۔ پوری تقریر کا خلاصہ عشق رسول ہے۔ بس تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر۔ اللہ کے نبی اللہ سے مخاطب ہے اقبال، اللہ اگر قیامت کا دن، اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، اللہ قیامت کا دن ہو میرا عذر قبول کر لینا، اللہ اگر ور حسابم رات بینی ناگزیر، اللہ اگر میرا حساب لینا اتنا ہی گمبھیر ہو جائے، میرا حساب تو نے لینا ہی ہو، از مصطفیٰ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، اللہ پھر میرے نبی کی نگاہوں کے سامنے حساب نہ لینا۔ میرا نبی کیا کہے گا اقبال کہ تو زندگی کے اندر مجھ محمد کو ناراض کر کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پھر اللہ کے نبی کے سامنے میرا حساب نہ لینا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے پوری زندگی اس کے رسول کی بات کی۔ اور بدا الاسلام غریباً، یہ جملے حضور کے جب نکلے تھے نا، یقین کریں، آپ سوچیں، گمان کریں، یہ جملے اللہ کے نبی کے کتنے ٹوٹے دل کے ساتھ نکلے ہوں گے، اللہ کے نبی نے کتنے ٹوٹ کے جملے کہے ہوں گے۔ بدا الاسلام غریباً، صحابہ اسلام شروع ہوا تھا تو کتنا اجنبی تھا، اس وقت بلال موجود ہوں گے نا، صہیب بھی موجود ہوں گے، سلمان بھی موجود ہوں گے، اللہ کے نبی ان سے کہہ رہے ہوں گے صحابہ یاد کرو جب ہم نکلے تھے تو کتنے اجنبی تھے، صحابہ یاد کرو جب ہمیں مارا گیا تھا، ہمیں نکالا گیا تھا، آج مکہ فتح ہو گیا۔ یہ بڑے ٹوٹ کے کہے تھے میرے نبی نے جملے۔ وسیعود غریبا، صحابہ پھر ایک دور آئے گا جس اسلام کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی تھی اجنبی ہو جائے گا، جس اسلام کے لیے میں محمد نے پتھر کھائے وہ اجنبی ہو جائے گا، جس اسلام کے لیے میری بیٹی کے پیٹ میں نیزہ لگا وہ اجنبی ہو جائے گا۔ صحابہ پھر ایک وقت آئے گا جس اسلام کے لیے میں نے 70 صحابہ کے لاشیں اٹھائے وہ اجنبی ہو جائے گا۔
جس اسلام کے لیے بلال تو نے مار کھائی وہ اجنبی ہو جائے گا. جس اسلام کے لیے خباب بن ارد کی کمر کو دیکھ کے عمر فاروق رویا کرتے تھے وہ اجنبی ہو جائے گا. جس اسلام کے لیے خبیب بن عدی کا جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کاٹ دیا گیا. قبر نہیں ہے خبیب بن عدی کی, قبر نہیں ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ خبیب بن عدی کی قبر ہے. جس اسلام کے لیے خبیب بن عدی کی قبر نہیں ہے, جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کٹ گیا, وہ اسلام اجنبی ہو جائے. حضور کتنے درد کے ساتھ یہ کہہ رہے ہوں گے. ویسے آپ امیجن کریں, تصور کریں, آپ سمجھیں کہ ہم اس محفل میں ہیں, ہم سن رہے ہیں اپنے کانوں سے. حضور کیسے کہہ رہے ہوں گے ویسے یہ کہ بلال تیرا دین اجنبی ہو جائے گا, زنیرہ کی آنکھیں جس کی وجہ سے نکلی وہ اجنبی ہو جائے گا. اور پھر اللہ کے نبی آگے کیا کہہ رہے ہیں, فتوبہ للغرباء. لیکن جو پھر بھی اس دین کے اوپر چلتا رہے گا نا, میں محمد اسے بشارت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں میرے ساتھ ہوگا, جنت پکی ہے اس کی. یہ تھا اقبال کا عشق مصطفیٰ. پوری تقریر کا خلاصہ ہٹ ہٹا کے یہی ہے. فلسطین کے مسلمان ہیں, آج ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ نہیں. یقین کرے اگر ہوتا نا تو آج ہمارا درد, ہمارا دل, ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی. اللہ نے خود بخود وسائل پیدا کر دینے تھے. تو میرے بھائیوں, اسلام شروع ہوا اجنبی تھا, آج پھر اجنبی ہے. اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اسلام کو پھر اٹھان ملے گی, طاقت ملے گی, قوت ملے گی. اللہ دیکھنا چاہتا ہے مرد مومن کون ہے. اور آج ہمارا امتحان ہے, ہماری آزمائش ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب فرمائے. اللہ ہمیں بھی وہ اجنبی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور رہنا اجنبی ہے یہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا, دو کشتیوں میں پاؤں نہیں رکھا جا سکتا, یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. بات ایک ہی ہونی ہے, یا بندہ خدا بن جائیں یا بندہ زمانہ بن جائیں. اگر کوئی یہ کہے دو طرفہ چلوں, پھر نہیں, پھر جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے. اپنے ساتھ بھی کر رہا ہے, اگلے کے ساتھ بھی کر رہا ہے. یا بندہ خدا بن کے چلیں یا بندہ زمانہ بن کے چلیں. اور آج ضرورت ہے فتوبہ للغرباء, خوشخبری ہے دیوانے کے لیے. کشا کشے خسو دریا ہے دیدنی کو سر, الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے. اللہ ہمیں بھی ان دیوانوں میں شامل فرمائے.